وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 41، درس نمبر 471، حصہ دوم. آج کا موضوع: کیا اللہ تعالی ہمیں زبردستی مومن بنانا چاہتا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا. یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے. صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا اور اگر نہ ملے تو اس سے اعتراض کرنا، اور اگر کسی کو خدا گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی خدا سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پاک کرنا نہیں چاہا. ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 41، لفظی ترجمہ: یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو رنجیدہ نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل
دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل مومن نہیں ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہ وہ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جو اپنے آپ کو جو یہودی بن گئے، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، سَمَّاعُونَ سنتے ہیں وہ، لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، ان لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آتے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کتاب اللہ کے الفاظ کو اس کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ کہا جائے، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مان لو، فخذوہ، مان لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْہ، اور اگر تمہیں یہ حکم نہیں دیا جائے، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو نہ مانو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهَ فِتْنَتَهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو آپ اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک نہ کرنا چاہا، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین اکرام، سورہ مائدہ ہے اور اس میں مضامین بیان ہو رہے ہیں، یعنی جو گزشتہ سبق تھا اس میں چور کو چوری کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے در رحمت کھلا رکھا کہ جو غلطی کرنے کے بعد اپنی توبہ کر لے، اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے دیتا ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی۔ اصل جو چیز ہے، دیکھیں، رسولوں کے ذمے جو ہے، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو رنجیدہ نہ کر دیں۔ اب دیکھیں، یہ مخاطب تو رسول کی ذات ہے بظاہر، لیکن دیکھیں رسول تو ازلی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ بات ہوتی ہے ساری، یہ قرآن جو ہے یہ اصل میں اس کا مخاطب داعی قرآن ہے، قرآن کی طرف دعوت دینے والے جو ہیں اس کے اصل مخاطب ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہیں متقین حضرات ہیں جو پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور لباس تقوی کو پہن لیتے ہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور جو بھی اس کے خطابات ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطابات ہیں، تو وہ اصل میں جو ہے وہ یعنی مومن کے لیے ہیں۔ ہر مومن جو ہے وہ اس کو داعی قرآن ہونا چاہیے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اللہ، ہر مومن کو داعی ہونا چاہیے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص حکمران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے مرد ہو یا عورت ہو، اپنے اپنے حساب سے اس کی کچھ رعایا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ والدین ہیں، ابتدا جو خاندان کی ابتدا ہوتی ہے، باپ ہے، ماں ہے، تو باپ اور ماں کے ذمہ اولاد کی تربیت ہوتی ہے۔ زیادہ تر اولاد جو ہے وہ ماں کے پاس ہوتی ہے اور ماں کی گود میں وہ پلتی ہے، پرورش پاتی ہے۔ تو ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے اور اس کی تربیت اللہ کی بندگی کے حساب سے کرے، کہ اس کو اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور بندگی میں ہی اس کی معراج ہے اور نجات ہے۔ یہ بات نوٹ کر لے سامنے کرام۔ اور جو میں آپ کو اس طریقے سے بات کر رہا ہوں، اس طریقے سے ہمارے ذہن میں ہے نہیں۔
ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ انسان کی کامیابی، اصل کامیابی دنیا کی کامیابی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو آپ دنیا کے لیے تیار کرتے، ٹھیک ہے آپ کچھ مینرز اس کو سکھاتے ہیں یعنی، اور وہ سطحی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جھوٹ نہ بولو، تو جھوٹ کا آپ کا ماننا یہ ہے کہ جھوٹ بس یہی ہے کہ بھئی تم کہاں گئے تھے، تو اس کو کہنا چاہیے کہ اگر بازار گیا تھا تو بازار کا نام لینا چاہیے، کسی دوست کے گھر گیا تھا تو دوست کا، تو وہ اگر بہانہ بنا دے تو آپ کی نظر میں بس یہی جھوٹ ہے۔ یعنی آپ سطحی طور پہ اس کی تربیت کرتے ہیں، اصل میں آپ کی خود اپنی تربیت جو ہے وہ سطحی انداز میں ہوئی ہے۔ یہ معاشرہ صرف رسمی طور پہ مسلمان ہے، حقیقت میں یہ مسلمان معاشرہ نہیں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو ہماری تو تربیت ہی ایسے ہوئی ہے ساری، ہمارا معاشرہ سارا ایسا ہے کہ ہم اسلامی اقدار پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ معاشرہ اللہ کی بندگی میں مصروف نہیں ہے، بلکہ یہ نفس اور شیطان کی پیروی میں مصروف ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اور دیکھیں داعی الحق، جب یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ داعی الحق، اب ظاہر ہے کہ وہ تو ایک انسان ہے، اس کے ذہن میں بھی ایسے خیالات آتے ہوں گے، وہ محنت کرتا ہوگا، یا مثال کے طور پہ ایک ماں ہے، باپ ہے، اپنی اولاد پہ کی تربیت پہ اسلامی اقدار کے حساب سے اس کی تربیت کرتی ہے، لیکن بعض اوقات بچے جو ہیں وہ باہر کے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں اور دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور دنیاوی خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں۔ یہ میں مومن مرد اور عورت میرے مخاطب ہیں کہ اگر آپ کے ایسی اولاد ہے جو آپ کے تربیت کے باوجود آپ کا کہنا نہیں مان رہی اور بالغ ہو گئی ہے، تو ایک حد تک جو ہے آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی جبر کا تأثر نہیں ہے۔ جبر جو ہے اسلام میں نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ جو بچہ ہے آپ کا اگر بالغ ہو گیا ہے اور آپ نے اس کی تربیت صحیح کی ہے تو آپ بری الذمہ ہو گئے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب بچے کی اپنی مرضی ہے، آپ نے تو اس کو راہ حق بتا دی، سمجھا دی، اور تربیت آپ نے اس طرح کی تھی، تو یہ تو یعنی بہت مشکل ہے کہ اگر آپ نے صحیح تربیت کی ہو اور بچہ تربیت نہ لے، کیونکہ یہ تو ابتدا میں جو اولاد ہوتی ہے یہ تو اس کو آپ مولڈ کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی فطرت میں تو اسلام ہے، اور آپ بھی مسلمان ہیں، اگر حقیقت میں حقیقی مسلمان ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا، اور وہ بچہ جو ہے واقعی اگر آپ نے اپنے عمل، قول و عمل سے ایک نمونہ اس کو پیش کر دیا تو وہ آپ کی ماننا چاہیے۔ یہ انسان میں خیر کا مادہ زیادہ ہے، شر کا مادہ کم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن بچپن میں یہ ہے کہ آپ اگر اس کو مولڈ کر لیں، اللہ کی بندگی پہ قائل کر لیں اور اللہ کی بندگی کا راستہ دکھا دیں کہ تم نے بندگی کا راستہ اختیار کرنا ہے اور بندگی کرتے ہوئے جان دینی ہے، تو پھر بات سنور جاتی ہے۔ جیسا کہ دیکھیں ہمارے یعنی قرآن مجید میں بھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام سورہ بقرہ میں جو واقعہ ہے نا، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و یعقوب الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ یعقوب علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان کی تربیت تو تھی، اپنے بچوں کی تھی، یہ تو ہو نہیں سکتا، پیغمبر تھے وہ اور اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ تھے بخوبی، تو انہوں نے جب آخری وقت آیا تو تجدید عہد کے لیے اپنی اولاد کو اپنے سامنے حاضر کیا اور ان سے بندگی کا وعدہ لیا کہ تم کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق۔
الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون، اور کما قال ایسی آیت ہے سورہ بقرہ میں. تو اس طریقے سے ہوتا ہے. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لا یحزنک الذین یسارعون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تربیت ہو چکی تھی، وہ ہدایت یافتہ تھے. انک علی صراط مستقیم. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور وہ بات کر دے. تو ایسی صورتحال میں آپ اس کو اپنے اوپر لیا کریں اور اپنے لیے اس میں ہدایت تلاش کریں. میں مومنوں سے مخاطب ہوں، مومن ماں باپ سے، مرد و عورت سے، جو بھی ہیں، کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ اپنا فرض ادا کر دیں. باقی کام تو اللہ تعالیٰ کا اس کا نظام ہے، اس نے دین میں کوئی جبر نہیں رکھا ہے. یہ ساری آیت جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اسی تناظر میں ہے. یعنی شروع میں لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، تھوڑی سی اگر آپ ٹیکسٹ پہ توجہ دیں تو بہتر ہوگا، یہ آیت کو سمجھنے میں ہماری مدد ہوگی. لا يحزنک یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن. اب یہ اس کا ابتدائیہ ہے اور اس آیت کا آخری جو ہے وہ حصہ جو ہے اسی پر منحصر ہے، یعنی اسی کا اختتام ہے اس میں. وَمَن يُرِدِ اللَّهَ فِتْنَتَهُ فَلَا تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یعنی اگر آپ نے اپنا تبلیغ کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا، اب انسان کی اپنی مرضی ہے. یہ اگر اپنی مرضی سے گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی نیکی کے راستے پر نہیں لگاتا. یہ اللہ کی پالیسی نہیں ہے. لم یرید اللہ، اس کا میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو بات کی تھی، ابھی دوبارہ میں بات کر رہا ہوں. یہ ساری آیت جو ہے اس تناظر میں ہے سامنے کرام. باقی اس میں تفصیل بھی موجود ہے، وہ میں نے کی بھی ہے، دوبارہ بھی کروں گا. لیکن آپ دیکھیں اس آیت کا ابتدائیہ اور اس کا آخری حصہ، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یا ومن یرد اللہ فتنتہ فلا تملک لہ من اللہ شیئا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا فتنتہ، اس کی آزمائش کا. یعنی یہ دیکھیں انسان کی ساری زندگی جو ہے یہ ابتلا اور آزمائش ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تاکہ تمہیں دیکھے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے. یا سورہ کہف، یہ تو سورہ ملک کا وہ مضمون ہے، سورہ کہف کا کیا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا او کما قال. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زمین میں جو کچھ بھی ہے میں نے اس کی ظاہری یہ زیبائش ہے، اس کی حقیقت صرف ایک زیبائش کسی ہے، اور اس میں مقصود کیا ہے؟ لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. تو بس یہ تو دنیا کی، دیکھیں میں فتنتہ پہ بات کر رہا ہوں. من یرید اللہ فتنتہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ اس کی آزمائش کرے، اور آزمائش میں تو ڈال دیا گیا ہے انسان. اب جو اپنی مرضی سے، جیسے کہ ایک آیت میں آپ کو مزید وضاحت کے لیے کہہ دوں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی حق تو آ گیا تمہاری رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے اپنی مرضی سے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو مرضی کی بات ہے. دین کو قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں. اور بہرحال فلن تملک لہ من اللہ شیئا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر لیا. مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور وہ جو ہے
اپنے باپ کی نصیحت کو اس نے قبول نہیں کیا، اور تو اب یہ ہے نا کہ اس کے کوئی بھی کام نہ آ سکا۔ باپ پیغمبر تھا، نوح علیہ السلام کے والد، ظاہر ہے نوح علیہ السلام ان کے والد تھے، لیکن بیٹا غرق ہو گیا، کوئی رشتہ کام نہیں آیا اس کے، اور کوئی بھی اس کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ بیٹا تھا، اور بیٹے کے یعنی باپ کا ایک جو ہے فطری ایک تعلق ہوتا ہے بیٹے سے، تو وہ بھی یعنی اس کو کوئی ہستی بچا نہ سکی۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، اس میں بھی اللہ کا عذاب ہو گیا۔ اور بیوی، اب میاں بیوی کا کیا تھا، کتنا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، لیکن یہ ہے چونکہ وہ ان کی مذہب پہ نہیں تھی، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، تو وہ عذاب والوں میں سے ہوگی۔ تو یہاں دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم تو تقریباً ایک غفلت کا ماحول ہے، ایک وسیع طور پہ غفلت کا ماحول ہے، ہم سب غافل ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اپنی نجات یا اپنی کامیابی یا تباہی، اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے، قبر میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس بات کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، اور نہ کسی کا یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد بھی کچھ زندگی ہوگی، کیونکہ دیکھیں ساری زندگی ہماری دنیا کے لیے گزر رہی ہے، ظاہر کے لیے گزر رہی ہے۔ اللہ تو اب یہ دیکھیں، اس میں نقطہ یہ ہے کہ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے دل پاک ہو جائیں۔ تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بعض اوقات ہم لوگ جو ہیں کہ یار میری تو قسمت میں نہیں ہوگا، یہ نیکی کرنا میری تو قسمت میں، نیکی اصل میں ہم ایک طریقہ کار کے مطابق نیکی کا راستہ نہیں اپناتے تو پھر نیکی کرنی مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، وہ پھر کبھی اور بیان کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ تو اب آپ خود نہیں چاہتے نیکی کا راستہ اختیار کرنا، تو اب آپ کا دل پاک نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں یہاں لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ ان کا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ارادہ نہیں ہے کہ ان کے دل کو پاک کر لے خواہ زبردستی۔ تھوڑا سا میں یہ بریکٹ لگا رہا ہوں نا، زبردستی۔ اللہ تعالیٰ کسی کا دل، انسان کا دل پاک ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا دل پاک نہ ہوا اور اس نے اپنے نفس کو آلودہ چھوڑ دیا تو یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ جس نے اپنا دل پاک نہ کیا۔ دیکھیں یہ قرآن کے، میں آپ کو قرآن بیان کر رہا ہوں تو آپ کو اس پہ سوچنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر میں کوئی غلطی کروں بیان میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ ادھر ادھر کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ مجھ سے پھر پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ صرف لفظی ترجمہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، صرف لفظی ترجمہ آپ اس پر غور کریں۔ جو اپنا دل پاک نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کا دل پاک نہیں کرے گا۔ بعض اوقات دیکھیں آپ کو نیکی جو ہے، اور ایسے یعنی میرے سامنے کیسز آتے ہیں اور کہ بھئی آپ جو کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسا مجھے کہا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے، یعنی جس انداز سے آپ بات کرتے ہیں یا جو دعوت آپ دے رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہے نا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اگر آپ کے خیال میں یہ بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک نہیں کرنا چاہتے، ورنہ یہ الفاظ آپ کے ذہن میں نہ آتے۔ آپ کا ارادہ دل کی پاکی کا نہیں ہے، اور یہ تو عام طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں سامنے کرام، تزکیہ نفس، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔
تو یہ تزکیہ نفس جو ہے اس سے تو ہم بالکل ہی غافل ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے سامنے کے نام. آپ دیکھ لیں آپ کے یعنی عمومی طور پہ جو منبر سے بیان ہوتے ہیں علماء جو بظاہر علماء ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ علماء نہیں ہے وہ، یا سوشل میڈیا بھری پڑی ہے اسلامی پوسٹوں سے، کبھی آپ نے تزکیہ نفس کا اس میں کوئی ہیڈنگ یا ایک تقریر اس کے بارے میں ہے، یا کوئی شخص اس طریقے سے آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ بھئی تم نے اپنا تزکیہ کرانا ہے اور تمہاری کامیابی جو ہے تزکیہ نفس میں ہے؟ آپ دیکھ لیں کس انداز سے ہماری رہنمائی ہو رہی ہے دین کے لحاظ سے. قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے سامنے کا جو بنیادی بات ہے وہ بیان نہیں ہوتی عام طور پہ. تو اول تو تطہیر نفس ہے، تزکیہ نفس ہے، تزکیہ قلب ہے، دل کی صفائی ہے. آپ کا دل صاف نہیں ہوگا تو آپ سے نیکی نہیں ہو سکے گی. اور دل صاف کرنے کا اپنا ایک پروسیس ہے سامنے کرام، اس پہ میں بات کر بھی چکا ہوں، آئندہ بھی آ جائے گی. لیکن صرف آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں شرمندگی، اگر آپ اپنا پاکی نفس نہیں چاہتے یا آپ نہیں کروانا چاہتے یا اس راستے پر نہیں چلتے تو آپ کے لیے شرمندگی ہے اور آخرت میں آپ کے لیے عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. اور یہ آیت جو ہے یہ آج کے مسلمانوں کے لیے ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں سامنے کا لہم فی الدنیا خزون. آج مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ یہودی قوم کے لیے تھی، لیکن چونکہ ہم یہود کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں، عیسائیوں کے اور یہود کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں، لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم ضرور پیروی کرو گے. جب ضرور پیروی کرو گے تو جو نتیجہ ان پہ آیا ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے. آج ہم سب دنیا کے رہنے والے ذلیل اور خوار ہیں. ان میں کوئی مسلمان نہیں ہے، نہ مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، نہ ان کا کوئی ملک ہے. برائے نام اسلامی ممالک ہیں، اس میں تو آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں اس کے لیے شرمندگی ہے، رسوائی ہے. آج مسلمان رسوا ہے، شرمندہ ہے. آپ دیکھ لیں یہ ویسی میں سمجھ کے لیے بات کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی جذباتیت کی بات نہیں ہے. آپ یہ فیس بک پہ جو فرینڈشپ ہے، فرینڈشپ، تو عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہوتا ہے، جسمانی طور پہ. اور لوگ لیڈیز کو لڑکے جو ہیں لیڈیز کی ان کو ریکویسٹیں بھجواتے ہیں، پھر آپس میں بوڑھے اور وہ اصطلاحات ہیں ساری آپ کو معلوم ہے سامنے کرام. تو یہ کیا ہے کہ آپ کا دل پاک نہیں ہے اور آپ رسوا ہیں، شرمندگی اور رسوائی. تو کوئی عجیب سی صورتحال ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہے. تو دنیا میں شرمندگی اور رسوائی جو کہ آج واضح ہے سامنے کرام، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت ہم نے گزشتہ سبق میں کی تھی، آج صرف ترجمہ سنا دیں. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول آپ کو رنجیدہ نہ کر دیں ان لوگوں کی، وہ لوگ جو کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان، جو کہتے ہیں کہ ہم، جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. ومن الذین ہادوا، اور وہ لوگ بھی جو یہودی بن گئے، سماعون للکذب، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو. سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، جو جاسوسی کرتے ہیں
جو جاسوسی کے لیے آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور وہ آپ کی باتیں جو ہیں فتنے کے لیے اور لوگوں کو سناتے ہیں جو آپ کی محفل میں نہیں آتے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مان لو. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، نہیں تو نہ مانو. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جسے اللہ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرنا چاہتا. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے ان کے لیے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا. یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے. صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر نہ ملے تو اس سے اعتراض کرنا، اور اگر کسی کو خدا گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی خدا سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.